اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ سفر کی آخری جمعرات اور جمعہ، یہ اللہ کی لاڈلی صورت 3 بار پڑھنی ہے۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ انشاءاللہ آج مل جائے گا۔ ہر دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے جو عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یہ عمل ماہ سفر کے آخری بابرکت جمعرات اور جمعے کا ایک بہترین اور لاجواب عمل اور وظیفہ ہے۔ اگر کوئی شخص آج ماہ سفر کی آخری جمعرات اور جمعے کے دن یہ وظیفہ جو ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں یقین کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اللہ جل جلالہ انہیں اتنی مال و دولت عطا فرمائیں گے کہ ان کے لیے اپنی مال و دولت کا سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ کاروباری زندگی میں ترقی آئے گی اور اللہ آپ پر اپنی غیبی خزانوں کے دروازے کھول دیں گے۔ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، اگر چاہے تو وہ رب ہے تو اپنے بندوں کو بے شمار مال و دولت اور رزق عطا فرماتا ہے۔ وہ رب جب دینے پر آ جائے تو چھپر پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ آج کے اس وظیفے سے اللہ آپ کو انشاءاللہ مالا مال کر دے گا۔ آپ کو سکون ملے گا، دولت ملے گی، اطمینان ملے گا، جو آپ چاہیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو ملے گا۔ بس آپ نے پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ جتنا یقین کے ساتھ کر لیں گے اتنی جلدی اس کے نتائج اور کرشمات آپ کے سامنے ظاہر ہوں گے۔ آج کا یہ وظیفہ آپ شادی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، رشتے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، کاروبار میں برکت کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے کے قرض کی ادائیگی کے لیے، دشمن کے خوف سے نجات کے لیے، گھر، اولاد، رزق، مال و دولت، اللہ تعالیٰ کی خصوصی برکتیں نازل فرمانے کے لیے، اچھے سے اچھے روزگار، کاروبار اور سرکاری نوکری کے لیے، اچھے گھرانوں میں رشتے پانے کے لیے آج کا یہ وظیفہ خاص الخاص عمل ہے۔ لہٰذا آج ماہ سفر کی آخری جمعرات اور جمعے کے دن یہ عمل کیجیے اور اس کی برکتیں خوب سمیٹ لیجیے۔ اس بابرکت وظیفے کو آپ نے کیسے کرنا ہے، مکمل طریقہ کار بتانے سے پہلے آپ لوگوں کو، اپنے تمام بہن بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جن بہن بھائیوں نے اپنا نام لے کر ہماری خصوصی اجتماعی دعا میں دعا کی درخواست کی تھی، الحمدللہ ان سب کے لیے خصوصی اجتماعی دعا میں ان کا نام لے کر دعا کر دی گئی ہے۔ مزید جو بھائی بہن چاہتے ہیں کہ ہماری ہفتہ وار محفل میں ان کے لیے نام لے کر دعا کی جائے، وہ کمنٹ باکس میں اپنا نام اور پریشانی لکھ دیجئے، انشاءاللہ ان کا نام لے کر ان کے لیے خاص الخاص دعا کی جائے گی۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ ماہ سفر ہے جو بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں لوگ عبادات بھی کرتے ہیں، اچھے اچھے وظائف بھی پڑھتے ہیں۔ حضرات علماء کرام ماہ سفر کے آخری دن بہت ہی زیادہ خاص اور طاقتور دن بتاتے ہیں کہ ماہ سفر کے آخری دن بہت ہی بابرکت اور بہت ہی باکمال دن ہے۔ لہٰذا اس دن اگر ہم یہ وظیفہ یقین کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں اور یہ عمل یقین کے ساتھ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہمارے بند راستے کھول دیں گے، ہماری قسمت کے تارے چمک اٹھیں گے، ہماری نصیب اور تقدیر بدل جائے گی انشاءاللہ۔ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے بند راستے کھول دیں گے، آپ کی قسمت کے تارے چمک اٹھیں گے اور اللہ رب العزت آپ کی نا امیدوں کو امیدی میں بدل دیں گے، آپ کی مایوسی ختم ہو جائے گی اور اللہ آپ کو انشاءاللہ ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائیں گے، ہر مقصد میں آپ کامیاب اور کامران ہو جائیں گے۔ بہت زبردست جلالی وظیفہ ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج ہم آپ کو حلال دولت حاصل کرنے کے حوالے سے ایک ایسی صورت کا عمل بتانے جا رہے ہیں جس کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی دولت حاصل کرنے کی پریشانی ختم ہو جائے گی اور اس صورت کی برکت سے آپ کو بہت زیادہ دولت ملنا شروع ہو جائے گی۔ بھائیوں اور بہنوں، ایک بات زندگی میں ہمیشہ یاد رکھنا کہ دعا ہمیشہ اس وقت قبول ہوتی ہے جب انسان حلال رزق کماتا ہے اور حلال رزق کھاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں تو یہ ایک چھوٹی سی سبق آموز بات ضرور سن لیجئے۔ حضرت ابراہیم بتاتے ہیں کہ میں نے بہت سے مشائخ سے پوچھا کہ میں رزق حلال کہاں سے اور کس طرح حاصل کروں، تو مشائخ نے فرمایا کہ اگر تم رزق حلال کے طالب ہو تو ملک شام چلے جاؤ، وہاں تمہیں حلال رزق کمانے کے بہت سے موقع مل جائیں گے۔ لہٰذا میں نے ملک شام کا سفر شروع کر دیا اور اس کے ایک شہر میں پہنچ گیا۔ وہاں میں کافی دن رہا اور لوگوں سے معلوم کرتا رہا کہ میں کون سا کام کروں جس سے مجھے رزق حلال حاصل ہو جائے، لیکن کوئی بھی میری صحیح رہنمائی نہیں فرما رہا تھا۔ آخرکار کیا ہوا کہ میں نے وہاں کے ایک مشائخ کی خدمت میں اپنا مسئلہ پیش کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تم رزق حلال کے طالب ہو تو شہر ترسوس چلے جاؤ،
وہاں تمہیں رزق حلال میسر ہو جائے گا۔ چنانچہ میں شہر ترسوس پہنچ گیا۔ میں وہاں رزق کے حلال کی تلاش میں گھوم رہا تھا۔ ایک دن میں سمندر کے ساحل پر پہنچ گیا تو ایک شخص وہاں میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے اپنے انگور کے باغ کے لیے دیکھ بھال کرنے والے انسان کی ضرورت ہے، کیا تم اجرت پر میرے باغ کی دیکھ بھال کر سکتے ہو؟ میں نے خوشی خوشی کہا جی ہاں، میں تیار ہوں۔ وہ شخص مجھے اپنے باغ میں لے گیا جہاں میں نے خوب محنت اور لگن سے کام کیا۔ مجھے اس باغ میں کام کرتے ہوئے کافی دن گزر گئے۔ ایک دن باغ کا مالک اپنے چند دوستوں کے ساتھ باغ میں آیا اور مجھے کہنے لگا کہ ہمارے لیے بہترین قسم کے میٹھے انگور توڑ لاؤ۔ مالک کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے میں نے ٹوکری اٹھائی اور ایک بیل سے انگور توڑ کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ جب باغ کے مالک نے انگور کا ایک دانہ کھایا تو وہ انگور کھٹا نکلا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم پر افسوس ہے، تم اتنے دنوں سے اس باغ میں کام کر رہے ہو اور ابھی تک تمہیں کھٹے میٹھے انگوروں کی پہچان نہیں ہو سکی، حالانکہ تم یہاں سے انگور تو خوب کھاتے ہوگے۔ ناظرین، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے باغ کے مالک کو جواب دیا کہ اللہ کی قسم، میں نے آج تک اس باغ سے انگور کا ایک دانہ نہیں چکھا، تو پھر مجھے کھٹے اور میٹھے انگوروں کی پہچان کس طرح ہو سکتی ہے؟ مجھے تو آپ نے صرف اس باغ کی دیکھ بھال کے لیے رکھا تھا، لہٰذا میں صرف اس باغ کی دیکھ بھال کرتا رہا اور اس باغ کے انگوروں کا ایک دانہ بھی نہیں کھایا۔ میری یہ بات سن کر باغ کا مالک اپنے دوستوں سے مخاطب ہوا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ تم اس انسان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا اس سے بھی عجیب بات ہو سکتی ہے کہ ایک شخص باغ کی اتنے عرصے تک دیکھ بھال کرے اور اپنا کام اتنی ایمانداری سے کرے کہ کبھی اس نے باغ سے ایک بھی دانہ نہ کھایا ہو؟ یہ شخص تو ابراہیم بن ادم کی طرح متقی اور ایماندار معلوم ہوتا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے حضور، میں ہی ابراہیم بن ادم ہوں۔ تو ناظرین، آپ کی اس ایمانداری کے بارے میں سنتے ہی سب حیران رہ گئے کہ اتنا ایماندار، متقی، پرہیزگار انسان اس باغ میں اتنی ایمانداری سے کام کر رہا ہے۔ تو ناظرین، رزق حلال ہو تو ایسا کہ اتنا عرصہ باغ میں رہنے کے باوجود بھی وہاں سے مالک کی اجازت کے بغیر انگوروں کا ایک بھی دانہ نہیں کھایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو رزق حلال کمانے اور رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بہت سے ایسے اعمال ارشاد فرمائے ہیں جن پر عمل کر کے ہم کم وقت میں زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں، اسی طرح ایسے اعمال بھی بیان فرمائے ہیں جن پر عمل کر کے ہم ثواب کمانے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر اور رزق کو بابرکت بنا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں پورا شمار نہ کر سکو گے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں لاتعداد نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اگر دل میں حقیقی معنی میں ان نعمتوں کا احساس اور قدر ہو اور دل میں ناشکری کے جذبات نہ ہوں تو انسان بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کتنا کرم اور کتنا انعام فرمایا ہے۔ اسی طرح کسی کی تنگ دستی کو فراخی میں اور کسی کی حالت فراخی کو تنگ دستی میں ڈھلتے ہوئے بھی ہم دیکھتے ہیں۔ انسان ان مراحل میں پریشان ہو جاتا ہے اور نتیجتاً اس کے دل میں ناشکری کے جذبات جنم لینے لگتے ہیں، اس کے دل میں بے صبری کی کیفیات اجاگر ہونے لگتی ہیں اور وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ رزق کے حوالے سے ناشکری، پریشانی اور بے صبری اس کے اندر دوسروں سے حسد اور دشمنی کے جذبات پیدا کر دیتی ہے۔ وہ کبھی کسی کو بد دعا دیتا ہے اور کبھی کسی کی خوشی سے حسد کرتا ہے، اور یہ سب کچھ اس ناخوشی، بے صبری اور ناشکری کے جذبات کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بچے کے حوالے سے ایک فرشتوں کو 4 باتیں، یعنی اس کے عمل، اس کا رزق، اس کی مدت زندگی اور اس کے نیک اور بد اعمال لکھنے کا حکم دیتا ہے۔ ناظرین، توجہ طلب بات یہ ہے کہ ان 4 امور میں اس کا رزق بھی شامل ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا کچھ، کتنا، کب اور کیسے دینا ہے، یہ سب کچھ وہ ذات تب لکھ دیتی ہے، تو پھر دنیا میں جھگڑے کی کوئی وجہ نہیں رہتی کہ فلاں شخص نے میرا نقصان کیا، یا فلاں شخص نے میرے لیے سازش کی، یا فلاں شخص نے میرے مال کو نقصان پہنچایا۔ جو کچھ بچنا ہے وہ بھی نصیب سے بچنا ہے، اور جو کچھ ضائع ہونا ہے وہ بھی نصیب سے ضائع ہونا ہے۔ لہٰذا اس پر اللہ رب العزت کے حضور اپنے دل میں اطمینان رکھا کرے، لیکن تدبیر لازم ہے کیونکہ وہ حکم شرعی ہے، لیکن تدبیر کے نتیجے میں پھر جو کچھ بھی رونما ہو جائے اس پر اپنے دل کو راضی کرنا ہے۔ جب ہم اپنے دل میں اطمینان پیدا کر لیں گے تو اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے گا۔ رزق کی تقسیم، یقیناً اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کسی کو کم اور کسی کو زیادہ دیتا ہے۔
سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں 4 اشخاص آئے۔ ان میں سے ایک نے اپنی مشکل بیان کی کہ ہمارے یہاں بہت قحط سالی ہے، دوسرے نے کہا کہ ہمارے یہاں تنگ دستی ہے، تیسرے نے کہا اولاد نہیں ہے، چوتھے نے کہا کہ میرا باغ خشک ہو گیا ہے، پھل نہیں دیتا۔ آپ نے چاروں سے فرمایا کہ جاؤ اور اللہ کے حضور توبہ کرو اور اس سے معافی مانگو۔ آپ کے ساتھیوں میں سے کسی نے کہا، حضرت یہ 4 الگ مسائل تھے، لیکن آپ نے چاروں کو ایک ہی وظیفہ بتایا ہے کہ جا کر اللہ سے معافی مانگو، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ قرآن کا حکم سنایا ہے، اور پھر آپ نے مذکورہ آیت تلاوت فرمائی اور کہا کہ ان لوگوں کے تمام مسائل کا حل ان آیات کے اندر توبہ کی صورت میں مذکور ہے۔ ناظرین، استغفار اور توبہ کا ثمر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وسعت رزق اور خوشحالی سے نوازے گا اور تمہیں اس طرح کے عذاب سے نیست و نابود نہ فرمائے گا جیسا کہ تم سے پہلی قوموں کو نیست و نابود کیا جاتا تھا۔ اس آیت کے حوالے سے دیگر مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت میں استغفار اور رزق کا تعلق ایسا ہے کہ جیسے کوئی شرط رکھی جائے اور اس شرط کے بعد اجر کا ملنا لازم ہو۔ گویا اللہ تعالیٰ نے توبہ بطور شرط رکھی ہے اور اس کے ساتھ رزق کی کشادگی اور خوشحالی بطور اجر رکھا ہے، یعنی توبہ کرنے پر اللہ رب العزت خوشحالی ضرور عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بکثرت استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے اور ہر تنگی سے نجات عطا فرماتا ہے اور اسے ایسی راہوں سے رزق عطا فرماتا ہے جس کا اسے وہم اور گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بے شمار نعمتیں بنائی ہیں۔ اگر ہم سوچیں تو ہمارے جسم کا ایک ایک بال اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہے تو بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ انسان وہ ہے جو اپنے مالک کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کر کے اس کا شکر بھی کرے، اور جو لوگ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ ان پر راضی ہو کر انہیں اور زیادہ عطا فرماتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تم کو مزید عطا کریں گے، جبکہ اس کے برعکس جو لوگ اس کا دیا ہوا کھاتے ہیں اور اس کا شکر بھی ادا نہیں کرتے ان لوگوں پر اللہ کا شدید عذاب ہے۔ ہمیں اللہ کی نعمتوں کو سوچنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اگر ہمیں فکر پیدا ہو گئی تو ہم دینے والے محسن کا شکریہ بھی ادا کریں گے اور دل سے نعمتوں کی قدر بھی کریں گے، ان کے دینے والی ذات سے بھی پیار بڑھ جائے گا، ہم زبان سے بھی الحمدللہ کہیں گے، اعضاء سے بھی ان نعمتوں کا شکر اس کی عبادت کر کے ادا کریں گے۔ جب انسان کو اللہ نعمتیں عطا فرماتا ہے تو اللہ کا احسان مان کر اس ذات کا فرما بردار بننے کے بجائے اس کی دی ہوئی نعمتوں کی بے قدری کرتا ہے۔ نافرمان کو اللہ ڈھیل دیتا ہے اور اسے مختلف اشاروں سے سمجھاتا ہے کہ یہ کفران نعمت مت کرے اور احسان مان کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا بن جائے۔ نافرمان بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میرا یہ عمل برا ہوتا تو مجھے سزا ملتی جو کہ نہیں ملی، اور اس طرح اس کی جرت بڑھ جاتی ہے، اس کی نافرمانی کی حد نہیں رہتی اور بلاؤں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اگر اس پر بھی انسان نہ سمجھے تو اسے آخرت کی نعمت یعنی مغفرت، اجر و ثواب سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ انسان کو بغیر مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ان نعمتوں کے حصول کے باوجود انسانوں کی بڑی تعداد ظلم اور ناشکری کے راستے پر چلتی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں انسانوں اور جنات کو تکرار کے ساتھ مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ہے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے اندر داخل ہو جائے۔ ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اس کی برکت زمین و آسمان کے درمیانی خلا کو پر کر دیتی ہے۔ دوسری بار الحمدللہ کہنے سے انوار 7 طبقات آسمان سے لے کر 7ویں طبق زمین تک بھر جاتے ہیں۔ تیسری مرتبہ الحمدللہ کہنے سے اللہ خود اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ انسان واقعی بڑا ناشکرہ ہے، اس کی حرص اس کو نعمت کی قدر نہیں کرنے دیتی، جو تقدیر میں نہیں اس کو نعمت سمجھتا ہے اور اس کے لیے تدبیر کرتا پھرتا ہے۔
نعمتیں ملنے سے قبل اور بعد قلب کی وہی حالت رہے جو پہلے تھی۔ اگر اللہ کو چھوڑ کر نعمتوں میں مشغول رہے اور اس کو بھول جائے تو وہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ اسی طرح حسد اور ناشکری بھی نعمتوں اور نیکیوں کو برباد کر دینے والی ہے۔ جب بھی اللہ کوئی خدمت اپنے بندوں کو عطا فرمائے تو اس کا شکر یہ ہے کہ الحمدللہ کہے، یہی اصل شکر ہے۔ بندہ بہت سی چیزوں کو برا خیال کرتا ہے، حالانکہ اس میں اسی کا فائدہ ہوتا ہے۔ انسان کو شریعت کی پابندی کرنی چاہیے اور ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے دنیا میں تو عزت اور کامیابی عطا ہوگی ہی، آخرت میں بھی اس کا بہت اجر و ثواب ملے گا۔ اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ اہل دنیا سے اچھا برتاؤ رکھا جائے اور دل سے اللہ اللہ کیا جائے۔ اللہ کی نعمتوں کی دل سے قدر کر کے اس کی نعمتوں کو اس کی فرما برداری میں صرف کیا جائے، اس کی مخلوق کی خدمت کو اپنا شعار بنا لیا جائے۔ جب بندہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کر کے ان پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کا صلہ یہ ملتا ہے کہ نعمت کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پیٹ بھر کے شکر ادا کرنے والے شاکر کا مقام روزہ رکھنے والے صابر کے برابر ہے۔ اسی طرح حضرت قعب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ دنیا میں بندے کو جو نعمت دیتا ہے اور وہ اس کا شکر گزار ہوتا ہے تو اللہ اس کا نفع دنیا اور آخرت میں دیتا ہے، اور جو شکر گزاری نہ کرے تو دنیا میں ہی اس سے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے اور آخرت میں اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نعمت کی قدر نہیں کرتا اس سے نعمت اس طرح سلب کر لی جاتی ہے کہ اس کی خبر تک نہیں ہوتی۔ ناظرین، یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہی ہے جس سے انسان کے رزق اور اعمال اولاد میں برکت پڑتی ہے اور ناشکرے کو کچھ نہیں ملتا۔ ہمارے یہاں یہ بھی تصور کیا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری محنت کا ثمر ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اسے نعمت خداوندی سمجھ کر اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر کوئی نعمت واپس لی جاتی ہے تو انسان فوراً اس کی ناشکری کرتا ہے۔ یہ حرکت عطاب الہی کو دعوت دینے کی مترادف ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا اہل ایمان اور مومن کا شیوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی سب نعمتیں عطا فرمائے اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا شاکر بندہ صابر مسلمان بنائے۔ اب اپنے عمل کی طرف بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ صورت آپ نے ماہ صفر کے آخری جمعرات اور جمعے کے دن پڑھنی ہے جو آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے یہ صورت پڑھنی ہے، سورۃ الاخلاص، اور ساتھ میں یہ ایک آیت پڑھنی ہے، 70 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ رزق کی تنگی سے محفوظ رہیں گے، اور وہ آیت ہے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا جو کہ رزق میں بہت زیادہ اضافہ کر دیتی ہے، بہت زیادہ برکت ڈال دیتی ہے۔ تو ناظرین محترم، سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 70 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، اور اس کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کے رزق کے تمام مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ پھر آپ دیکھتے جائیں آپ کے پاس کتنا مال و دولت، کتنا رزق آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اتنی دولت آپ کے پاس اکٹھی ہونا شروع ہو جائے گی کہ آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ صرف اس صورت کی برکت سے اللہ پاک آپ کو اتنی دولت سے نوازتا ہے کہ آپ گن بھی نہیں سکتے۔ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات کو دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجیے گا، اور اپنے تمام بہن بھائیوں کو ایک مرتبہ پھر یاد دہانی کروا دوں کہ جو بہن بھائی اپنی کسی بھی مشکل کے حل کے لیے ہماری خصوصی اجتماعی دعا میں اپنا نام لے کر دعا کروانا چاہتے ہیں وہ کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور مینشن کر دیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔